یہ جو گرمی پیدا ہوتی ہے معدے کے اندر، خاص طور پہ گرمی کے اندر یہ جو سستی، کاہلی، کمزوری اور پسینہ اور سر درد، اس کے لیے کوئی ایسا خاص نسخہ آپ بتائیے اور کوئی خاص ایسی چیز بتائیے جس سے ہم مفید ہو سکیں۔ وہ ملا کے آپ 2 سے 3 ہفتے پی لیں، جیسا بھی بلڈ آ رہا ہو پہلی خوراک سے ہی انشاءاللہ بلڈ آنا بند ہو جائے گا۔ کالے دانے کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کالا دانہ ہے، وہ بھی کالا دانہ ہے، تو وہ احادیث میں بھی کسی کالے دانے کا جب ذکر آتا ہے تو زیادہ تر لوگ اس سے کلونجی مراد لیتے ہیں۔ کالا دانہ کوئی بھی ہو تو اس کے فوائد ہوں گے یا وہ مخصوص ہیں؟ اگر آپ کو ڈینگی بخار ہو گیا تب بھی آپ کے لیے مؤثر ہے، اگر آپ کو چکن گونیا ہو گیا تب بھی مؤثر ہے، اگر آپ کو ٹائیفائڈ ہے تب بھی مؤثر ہے۔ خواتین جو ہوتی ہیں، بچیاں اسکول میں پڑھتی ہیں، تو ان کی صحت کی وجہ سے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری یہ جو بچی ہے صحیح طرح گروتھ نہیں کر پا رہی، اس کو صحیح خوراک لگتی نہیں ہے۔ جیسے آپ استعمال کرنا شروع کریں گے آپ کا چہرہ جو ہے بڑا ہی اس کے اندر گلو آ جائے گی، شائننگ آ جائے گی، آپ کے اندر جتنی بھی خشکی ہے، وہ ڈرائنس ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی جلد آئلی ہونا شروع ہو جائے گی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہوگا اس حوالے سے کہ انسان رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو پسینہ آتا ہے اور سر درد کرتا ہے، کمزوری، نکاہت، اور وہ والی جو روزے رکھے ہوتے ہیں وہ کمزوری بھی ہوتی ہے، اور ایک طرح سے ایمانی حرارت جو ہے وہ تو بڑی ہوتی ہے انسان کے اندر، لیکن جسمانی جو کئی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں بعض لوگوں کو، اور بعض لوگوں کے لیے وہ بعض دفعہ آزمائش بھی بن جاتی ہیں۔ تو یقیناً اللہ نے اس کے اندر بڑی حکمتیں رکھی ہیں، لیکن جب ہم گرمی میں رمضان کے فوراً بعد بے احتیاطی کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا لحاظ نہیں رکھتے، اپنی روٹین چینج کر لیتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم سحری افطاری کریں اور ایک یہ ہے کہ ہم 3-4 ٹائم جو ہے وہ کھانا بے دریغ کھاتے رہیں اور کوئی لحاظ نہ رکھیں، ٹھنڈا کھا رہے ہیں، گرم کھا رہے ہیں، چائے کے ساتھ دہی، اور ان چیزوں کو ہم کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر کھاتے پیتے ہیں، تو ہمارا جو معدہ ہے، ہمارے جو معدے کی گرمی ہے، ہمارے جو اسٹمک کے اندر بیماریاں ہیں، وہ جب جنم لیتی ہیں تو ہمیں پھر سامنا کرنا پڑتا ہے ان بیماریوں کا، اور پھر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے یا طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے، جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے ایسی کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، ایسے کون سے ہمارے لیے نسخہ جات ہیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنی یہ گرمی ختم کرنے کے لیے کون سے ایسے نسخہ جات حکیم صاحب ہمارے لیے بیان کریں گے۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب، ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو گرمی پیدا ہوتی ہے معدے کے اندر، خاص طور پہ گرمی کے اندر یہ جو سستی، کاہلی، کمزوری اور پسینہ اور سر درد، اس کے لیے کوئی ایسا خاص نسخہ آپ بتائیے اور کوئی خاص ایسی چیز بتائیے جس سے ہم مفید ہو سکیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ کمزوری یا گرمی کیوں ہوتی ہے، تو آپ نے یہاں پہ ذکر کیا رمضان کا۔ تو جب انسان روزے رکھتا ہے تو اس سے جب پورا دن صبح کھا لیا، اس کے بعد پورا دن پانی نہیں استعمال کیا جانا، تو اس سے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی نکاہت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بات کرتے ہیں گرمی کے حوالے سے، تو جیسے ہی مئی، جون، جولائی کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں پسینہ اتنا زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے کمزوری اور نکاہت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم پانی تو پیتے ہیں لیکن پانی کچھ نہ کچھ فائدہ کرتا ہے، لیکن جو منرلز ہمارے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے جو جسمانی کمزوری کے لیے بہت سارے ایسے ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں جو گرمی میں زیادہ گرمی کی وجہ سے چکر آ کے گر گئے، ٹھیک ہے، ایسی ہماری جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی چکر آ کے گر جانا، پھر دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، گھبراہٹ بہت زیادہ ہونا، اور گرمی کی وجہ سے بخار کا ہو جانا، نزلہ زکام ہو جانا، یہ ساری کی ساری کیفیت گرمی کی وجہ سے۔ کیونکہ گرمی میں آپ دیکھیں ایک بندہ اب جون کا مہینہ ہو اور مزدوری کر رہا ہو چھت کے اوپر، تو گرمی کی وجہ سے بعض اوقات پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے اس کی طبیعت جو ہے اتنی نڈال ہو جاتی ہے، کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، فوری طور پہ اسے وہاں سے چھاؤں میں کسی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد اسے کوئی لسی دیتے ہیں
یا اسے کوئی شربت پلاتے ہیں تو پھر اس کی تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے گرمی کی وجہ سے کمزوری بہت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جو آج میں بتانے والا ہوں بڑی کمال کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے, اتنی سستی چیزیں ہیں وہ, اور تقریباً پوری دنیا میں کہہ لیں ہر جگہ ہی میسر آ جاتی ہیں. پاکستان میں تو وہ بہت زیادہ وافر مقدار میں پائی جانے والی چیزیں ہیں, اور فوائد کے لحاظ سے تو کمال ہے, بہت زیادہ رزلٹ ہیں ان کے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے, بیسل سیڈز بھی کہتے ہیں اسے, تخم بالنگو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے گوند کتیرا. یہ قطادہ جو درخت ہے اس کی ہے, اسے گوند کتیرا کہا جاتا ہے. اور یہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے ہسٹری دیکھیں تو ہمارے آباء و اجداد جب بھی گرمی آتی, ہمیں گرمی ہو جاتی یا ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا, کوئی بھی گرمی کی وجہ سے کوئی بھی سمٹمز آتی نہ بھی آتی, تو گرمیوں میں ہمارے گھروں میں یہ 2 چیزیں ختم نہیں ہوتی تھیں. اور یہ 2 چیزیں اتنی کمال کی ہیں کہ اگر آپ کے اندر نکاہت ہے, کمزوری ہے, سستی کاہلی ہے, آپ کو گرمی کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے, آپ کو نزلہ زکام ہو گیا گرمی کی وجہ سے, یعنی کہ ایوری تھنگ, بہت ساری چیزوں میں اس کے فوائد بہت زبردست ہیں. تو اس کے آگے انشاءاللہ ہم طریقہ بھی بتائیں گے اسے استعمال کیسے کرنا ہے. تو جو آپ کا سوال تھا اس میں یہ گرمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کو بہت بڑی ہمارے لیے نعمت پیدا کیا ہے کہ ہم اگر اس کا استعمال کریں تو ہم جو ہے جگر کی گرمی اور پلس جو ہے نا نکاہت اور کمزوری سے بچ سکتے ہیں. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن رکھا ہے اطباء حضرات سے کہ خون روکنے کے حوالے سے یہ بڑا مؤثر ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ خون روکنے سے کیا مراد ہے اس؟ جی یہ بالکل زبردست چیز ہے. اس میں فائبر ہوتا ہے کافی زیادہ, اومیگا 3 ہوتا ہے. یہ بلڈ روکنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کام کرتا ہے. جس بھی چیز کے اندر لوبریکیشن ہوگی, فائبر زیادہ ہوگا, وہ بلڈ روکنے میں معاون ہوگا. تو یہ اگر آپ کہہ لیں کہ نکسیر, جیسے ناک سے خون آنا, نکسیر آپ کی پھوٹ رہی ہے, یا آپ کو بواسیر ہے خونی, اس کی وجہ سے خون آ رہا ہے, یا عورتوں کو جیسے ماہانہ جو ایام آتے ہیں ان میں زیادتی ہے کہ بلڈ بہت زیادہ آتا ہے, یا پھر فائبرائڈ جو رسولی ہے وہ بنتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ایک نا بلیک کلر کا پانی آتا ہے, وہ بلڈ کی طرح جمع ہوا, وہ جو جمع ہوا خون آتا ہے. تو ان ساری جو سچویشن ہے ان سب میں اس کا استعمال بہت اچھا ہے. اگر 1 گلاس پانی لیا جائے, اس میں 1 چمچ جو ہے تخم بالنگو چھوٹا والا اور گوند کتیرا کا 1 چمچ ڈال کے رکھ دیا جائے, اور 15 منٹ یا 20 منٹ بعد اسے استعمال کیا جائے. اور اس میں آپ دودھ بھی ملا سکتے ہیں, اور میٹھا کرنے کے لیے شکر یا گڑ بھی ملا سکتے ہیں. اس میں آپ شربت بزوری بھی ملا سکتے ہیں, اس میں آپ شربت سندل بھی ملا سکتے ہیں. وہ ملا کے آپ 2 سے 3 ہفتے پی لیں, جیسا بھی بلڈ آ رہا ہو, پہلی خوراک سے ہی انشاءاللہ بلڈ آنا بند ہو جائے گا. یہ اس کا فائدہ ہے. اچھا حکیم صاحب, ایک تو یہ آپ بتا دیجئے کہ اس کا جو فرق ہے نام کا, تخم ملنگا بھی انہوں کہندے ہیں اور تخم بالنگو بھی کہتے ہیں, تو ان میں کیا فرق ہے خاص؟ بس پنجابی اردو کا فرق ہے یا کوئی اور اس کے پیچھے وجہ ہے, یعنی چھوٹا بڑا ہونے کی, یا جس طرح بڑی الائچی چھوٹی الائچی؟ تو ایک تو یہ آپ واضح کر دیے. دوسرا یہ بتا دیجئے کہ آپ نے بات کی یہ جگر کی گرمی ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو, تو کیسے کون سے افراد ہیں جن کی جگر کی گرمی ختم کرنے کے لیے یہ مؤثر اور مفید ہے, اور کون سے ایسے ہیں جن کے لیے یہ نقصان دہ ہے؟ یہ زبردست آپ نے سوال کیا. کسی تو ہر طرح کے لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں ایسی. تو اگر تو جسم کے اندر فیٹ زیادہ ہے, موٹاپا ہے, رطوبات کی زیادتی ہے, تو پھر جب اس کا استعمال کریں گے تو 1 گلاس پانی لیں گے, اس میں یہ بھگو دیں گے, جب پینے لگیں گے تو اس میں لیمن کا استعمال کریں گے, تھوڑا سا لیمن نچوڑ کے استعمال کریں گے. تو یہ کیا فائدے دے گا؟ ایک تو بخار کو کم کرے گا. اگر آپ کو ڈینگی بخار ہو گیا تب بھی یہ آپ کے لیے مؤثر ہے, اگر آپ کو چکن گونیا ہو گیا تب بھی مؤثر ہے, اگر آپ کو ٹائیفائڈ ہے تب بھی مؤثر ہے. اسی طرح اگر آپ کے جسم کے اوپر فیٹ ہے, موٹاپا ہے, تو اس میں بھی آپ اس کو اسی طرح استعمال کریں گے, لیمن نچوڑ کے تھوڑا سا. تو 1 گلاس صبح اور 1 گلاس شام روزانہ پینا شروع کر دیں. 1 مہینے بعد آپ دیکھیں آپ کو کتنے اچھے رزلٹ ملتے ہیں. اس کے ساتھ جگر کی گرمی, جو آپ نے مین سوال کیا تھا, جگر کی گرمی کے لیے شربت سندل مارکیٹ میں مل جاتا ہے, شربت بزوری مل جاتا ہے. انشاءاللہ کسی وقت آپ کو شربت بنانے کے طریقے بھی یہاں پہ سکھائیں گے. تو آپ شربت بزوری لے لیں یا سندل لے لیں,
1 گلاس شربت کا بنائیں اور اس میں تخم بلنگو ڈال دیں، لیکن تخم بلنگو جو ڈالنے آپ نے وہ پانی میں پہلے بھگو کے رکھ لینے، اس کو آپ نے 15 سے 20 منٹ بھگو لیں۔ بھگونے کے بعد آپ اس میں نا شربت شامل کر کے تو بالکل مائنر سا ٹھنڈا ہو تو آپ اس کو 1 گلاس صبح 1 شام کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں، تو یہ جگر کی گرمی کے لیے پلس یہ جو یرکان ہو جاتا ہے پیلا اس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا فائدہ ہے جو گرمی میں پیشاب جل کے آتا ہے، یوریٹری ٹریک میں کہیں بھی انفیکشن ہے اس کے لیے بڑا کمال ہے، پلس آپ کے اسٹمک میں بھی اگر یہاں پہ جلن ہوتی ہے نا سینے پہ، اس کے لیے بڑا کمال کا رزلٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا اتنا اچھا یہ رزلٹ ہے، اگر آپ کو نیند اچھی نہیں آتی، آپ کہتے ہیں مجھے نیند سکون کی نہیں آتی، تو اس میں بھی اگر آپ 1 گلاس دودھ کا لیں، اس میں شربت سندل شامل کریں اور یہی جو ہے تخم بلنگو یہ آپ بھگو کے رکھ دیں، یہ 15-20 منٹ بعد یہ بھی شامل کر کے 1 گلاس پی لیں، بڑی پرسکون نیند آئے گی، تو چند دن کرنے کے بعد بہترین فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کا نام پوچھا، تو نام میں نے اس کو بیسل سیڈز انگلش میں اس نام سے پکارا جاتا ہے، پنجابی جو ہم بولتے ہیں نا پنجابی میں سے تخم لنگا کے نام سے نا مشہور ہے، دکان سے وہ لینے آتے ہیں کسٹمر، اسی طرح اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تخم بالنگو، اسی طرح جو سندھ والی سائڈ پہ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں چھم چھم کے نام سے بھی یہی ملتا ہے، تو یہ اس کے نام ہے، باقی فرق نہیں ہے کوئی؟ ہاں جی، یہ نام ہے اس کے، چیز ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، اور فوائد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، کوالٹی میں فرق ہوتا ہے اس کی؟ ہاں، ایک ہوتے ہیں دیسی، وہ ذرا باریک ہوتے ہیں، وہ لینے ہیں، ایک آج کل مارکیٹ میں فارمی آ گئے ہیں بڑے بڑے، وہ نہیں خریدنا، آپ نے چھوٹے یا لمبی قسم کا ہوتا ہے، میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے، یہ دیکھیں یہ دیسی ہے، بالکل دیکھیں باریک ہے، لمبائی کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیا سیڈ ہے وہ گول ہے، یہ لمبائی میں ہے، تو یہ جو ہے یہ آپ نے خریدنا ہے، تو یہ اس کا نام جو میں نے چاروں بولے وہ اسی کے نام ہے۔ اچھا، اس میں اور کلونجی میں تو بہت زیادہ فرق ہے نا، یعنی کہ کالے دانے کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کالا دانہ ہے وہ بھی کالا دانہ ہے، تو وہ احادیث میں بھی کسی کالے دانے کا جب ذکر آتا ہے تو زیادہ تر لوگ اس سے کلونجی مراد لیتے ہیں، تو کالا دانہ کوئی بھی ہو تو اس کے فوائد ہوں گے یا وہ مخصوص ہیں؟ اچھا، وہاں پہ نا اب احادیث میں جو کالا دانہ آیا ہے نا اس میں جو فوائد لکھی ہیں نا اس میں کلونجی اور کالی مرچ ان دونوں کے بہت فوائد ہیں، ان دونوں کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اس پہ بہت بڑی ڈبیٹ پڑی ہوئی ہے حکماء کی، کہ اس میں بحث پڑی ہوئی ہے کہ وہ کالا دانہ کالی مرچ کو کہا گیا ہے یا کالا دانہ کلونجی کو کہا گیا، یعنی کہ دونوں کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، تو اس لیے کالا دانہ ان دونوں میں سے ایک چیز آپ گنیں گے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں شمار کریں گے، اور اس کا مزاج بھی وہ نہیں ہے نا۔ اچھا، اس حوالے سے چند ایک سوال یہ بھی ہیں کہ یہ سن رہا تھا میں کہ بالوں کے لیے بڑا مفید ہے یہ، اور جلد کے لیے بڑا مفید ہے، پھر اسی طرح جو بچے ایسے ہوتے ہیں، مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو مسئلہ بن جاتا ہے احتلام کا، تھوڑے حساس سوالات ہیں یہ، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ باقی لوگ تو اس میں بہت مبالغہ رہی کرتے ہیں نا، اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ بس جس طریقے سے ان کا رویہ ہوتا ہے کارروائی ڈالنے کا بس وہی وہ کرتے ہیں، تو اس بارے میں بتائیں کہ اس کے واقعتاً یہ فوائد بھی ہیں کہ احتلام کو روکنے کے لیے یا یہ جو بیماری بچوں کو ہوتی ہے احتلام کے حوالے سے مؤثر اور مفید ہے، یہ اس کا تعلق لنک بنتا ہے اس کے ساتھ یا نہیں؟ یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے، وہ اس حوالے سے کہ آج نا ہماری جنریشن کو اس نالج کی ضرورت ہے، اور وہ کسی نہ کسی ایسے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پیسے بھی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ اچھے طریقے سے فرق بھی نہیں پڑتا، تو اس میں جو آپ کا سوال تھا احتلام کے حوالے سے، اس کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ وہ بڑا ضروری ہے۔ جی۔ اب احتلام جب ہوتا ہے تو اس میں احتلام کی قسمیں ہیں، ایک احتلام ہوتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، صبح اٹھتا ہے تو اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اس میں اس کی مادہ منویہ بہت پتلا ہوتا ہے، یہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک احتلام ہوتا ہے خشکی کی وجہ سے، اب اسے قبض کی شکایت رہتی ہے جس کی وجہ سے احتلام اکثر ہو جاتا ہے، اب اس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے۔ اسی طرح ایک گرمی کی وجہ سے ہے۔ اب تینوں کنڈیشنوں میں آپ یہ جو میڈیسن ہے تخم بالنگو، ایسے افراد جن کے اندر گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے مادہ منویہ پتلا ہو چکا ہے، احتلام کی شکایت ہے یا صورت انزال کی شکایت ہے، دونوں کے لیے کمال رزلٹ ہے۔ اسی طرح ایسے افراد جن کے اندر خشکی ہے، دائمی قبض ہے، تو اس میں بھی اس کا رزلٹ بہت اعلیٰ ہے۔ اس میں
ایسے افراد جن کا مادہ منویہ پتلا ہو چکا ہے، اس میں وہ کیا کریں، اس میں تخم بالنگو اور گوند کتیرا دونوں لے لیں، ایک ایک چمچ اس کا بھگو دیں، رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے اسی میں دودھ شامل کر لیں یا شربت بزوری شامل کر لیں اور وہ استعمال کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے. ایسے افراد جن کو قبض کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ یہی تخم بالنگو نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ڈال کے فوراً پی لیں، اس سے جو کانسٹیپیشن کا ایشو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی صبح و نہار وہ شربت بزوری میں پی لیں تو انشاءاللہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پینے کے بعد انشاءاللہ احتلام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو بھی فائدہ دے گا. اب آپ نے بات کی تھی بالوں کے حوالے سے. جب انسان کے اندر خشکی آ جاتی ہے، جیسے زمین ہے اس کو پانی نہ لگے تو وہ خشک ہو جاتی ہے، خشک ہونے کے بعد جتنی مرضی ہری بھری خوبصورت فصل ہو وہ آہستہ آہستہ سڑ جاتی ہے، جھڑ جاتی ہے. اسی طرح انسان کی جلد ہے، جب اس کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو خشکی بڑھ جاتی ہے، خشکی کی وجہ سے ڈرائنس آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبی رکھی ہے کہ اس کے اندر لوبریکیشن ہے. جیسے آپ استعمال کرنا شروع کریں گے آپ کا چہرہ جو ہے بڑا ہی اس کے اندر گلو آ جائے گی، شائننگ آ جائے گی. آپ کے اندر جتنی بھی خشکی ہے، وہ ڈرائنس ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی جلد آئلی ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایسے پیشنٹ جن کو سورائسس ہو جاتا ہے یا ایگزیما ہو جاتا ہے یا خشک خارش ہو جاتی ہے یا جلد اس طرح پھٹی ہوتی ہے، پورا آپ دیکھیں کئی مریض ایسے ہوتے ہیں پورے جسم کی جلد پھٹی ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، ان کے اندر کتنی زیادہ خشکی ہوگی. تو ایسے تمام افراد کے لیے تخم بالنگو اور گوند کتیرا اکسیر کا کام کرتا ہے. صحیح. جب آپ اسے مسلسل 1 مہینہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کہیں گے واقعی ہمارے اندر جو خشکی تھی، ہر ٹائم طبیعت اپسٹ رہتی تھی، وہ طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے. تو جب آپ کے اندر گلوئنگ آئے گی تو دیکھیں بالوں کی نشوونما بھی بڑھے گی، ان کو پوری غذائیت ملے گی، آپ کی باڈی بھی ٹھیک ہوگی، پورا وجود ہے نا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح. یہ اس کے دونوں بالوں کے والے سے بھی، کیونکہ جب انہیں پراپر طریقے سے خشکی ختم ہو جائے گی تو تری پیدا ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہوگا، پھر بالوں کی گروتھ بڑھنی شروع ہو جائے گی. یعنی کہ بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور احتلام کے لیے بھی کمال کا رزلٹ ہے. لیکن احتلام والے مریض جو ہیں وہ ایک بات یاد رکھیں، یا صورت انزال والے مریض جو ہیں وہ شام کا کھانا مغرب کے ٹائم پہ کھا لیا کریں. رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا یا کھانا سوتے وقت نہیں کھانا. صحیح. تو پھر انشاءاللہ رزلٹ بہترین ہے اس کا. اچھا، آپ نے بات کی گوند کتیرے کے حوالے سے، تو اس کے بھی آپ چند فوائد بتا دیں. خصوصاً اس کو بھی بہت زیادہ نیگیٹو انداز میں بیان کیا جاتا ہے. بعض لوگ تو باقاعدہ استعمال اس کا بتاتے ہیں صرف ایک وہی ہیں کہ یہ جی جو جنسی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے یہ بڑا مفید ہے. تو اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جنسی کمزوری کا یہ علاج ہے، کیا وہ درست ہے؟ اور آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کی زیادہ مؤثر اور مفید ہیں، وہ بھی ناظرین کو بتائیے. اچھا، ایسا ہے کہ واقعی گوند کتیرا کے حوالے سے نا آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بہت سارے اس کے لکھا ہوتا ہے وغیرہ، یہ بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بہت سارے وہ بعض اوقات ہوتا ہے ہماری ویڈیو ہی لوگ اٹھا کر اس میں پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیتے ہیں ایسی. لیکن اس میں سب سے پہلی بات یاد رکھیں، یہ ایسے افراد جن کے اندر پہلے ہی ٹھنڈک ہے ان کے لیے تو یہ کارآمد نہیں ہے. صحیح. لیکن ایسے افراد جن کے اندر گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے مادہ منویہ پتلا ہو چکا ہے، ٹائمنگ کی کمی ہے، شہوت کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے، پورا وجود درد کرتا ہے، ہر ٹائم بخار والی کیفیت رہتی ہے، ان کے لیے اتنا مفید ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں آپ کو آج نسخہ بتانے لگا ہوں، اتنا کمال کا نسخہ ہے کہ وہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ نے کمنٹ میں بتانا بھی ہے کہ واقعی اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. آپ نے سوجی کا حلوہ بنانا ہے. سوجی کا حلوہ ویسے ہی سوزش کو ختم کرتا ہے اور جسم کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. صحیح. اور ہمارے آباء و اجداد دیکھیں تو وہ سوجی کا حلوہ بہت زیادہ کھاتے تھے، شادیوں میں بھی بنتا تھا، عام روٹین میں بھی بہت استعمال کرتے تھے، یعنی کہ ہفتے میں 1 دفعہ ضرور بنتا تھا. تو آج تو وہ لوگ استعمال ہی نہیں کرتے. تو سوجی کا حلوہ بنائیں. آپ نے سوجی کا حلوہ اگر آپ نے بنایا نا 1 پاؤ یا ½ کلو کا، تو اس میں تقریباً کوئی 50 گرام کم از کم گوند کتیرا اس کو گرینڈ کر کے. اچھا، گوند کتیرا جب بھی آپ بھگوئیں یا استعمال کریں نا، اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، اس کو نا تھوڑا سا ہلکا سا نا توا لیں، توے کے اوپر نا کوئی کاغذ رکھ لیں، اس کے اوپر رکھ کے نا ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں، ہلکا سا. اس سے کیا ہوگا، یہ گرینڈ بڑی اچھی ہو جائے گی.
صحیح. پھر گرینڈ کرنے کے بعد پھر استعمال کیا جائے تو اس کا رزلٹ ڈبل ٹرپل آ جاتا ہے جس بھی فارم میں آپ نے کرنی ہو. لیکن اس میں آپ نے اب وہ اسی طرح کرنا ہے, تھوڑی سی فرائی کر لی, اس کے بعد 50 گرام آپ نے پاؤڈر کر کے حلوے میں شامل کر دیں. صحیح صحیح. اب آپ وہ حلوہ کھانا شروع کر دیں, یقین کریں 1 ہفتے بعد آپ کہیں گے نہ احتلام کی شکایت رہی, نہ صورت انزال کی رہی, نہ اب وہ کمزوری رہی. جسم میں اتنی طاقت ہے کہ آپ میڈیسن کھا کھا کے بھی وہ طاقت حاصل نہیں کر سکتے. صحیح. تو اس سے کیونکہ اندر سوزش بھی ختم ہوئی, مادہ منویہ پیدا بھی ہوا, گاڑھا بھی ہوا, تو ایٹومیٹکلی آپ کی طاقت برقرار ہو گئی. تو یہ عورتوں کے امراض جن میں گرمی کی وجہ سے لکوریا ہو, پیلے رنگ کا جلندار, اس میں بھی یہ حلوہ بھی استعمال کر سکتی ہیں. وہ ویسے بھی گوند کتیرہ استعمال کر سکتی ہیں شربت بزوری یا شربت انجبار یا شربت سندل میں شامل کر کے. تو اوورآل یہ 2 چیزیں, چونکہ جب ہم گرمی میں کام کرتے ہیں نا, گرمی خاص کر کے اگر آپ دیکھیں پورے مہینے میں, پورے سال میں 12 مہینے میں تقریباً 8 سے 9 ماہ گرمی رہتی ہے. اب ان میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست جو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا, ان کی حالت کیا ہوتی ہے, تحلیل ہونے کی وجہ سے. اب گرمی سے چیزیں تحلیل ہوتی ہیں, جب تحلیل ہوں گے تو نکاحت تو آئے گی نا. اب تحلیل ہونے کی وجہ سے جسم کیسا ہوتا ہے, ہر ٹائم جیسے بخار نہیں ہوتا, طبیعت ایسی ہوتی ہے کام کرتے رہو جہاں بیٹھے ٹیک لگا لو, لیٹ جاؤ, سستی کالی. عام لوگ جیسے ہمارے کچھ بچے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ذرا, وہ نیند بھی اچھے طریقے سے نہیں لے پاتے. ایسے سارے کے سارے افراد بڑا ہو یا چھوٹا ہو, جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں ہلکی سی کوئی آواز آئی تو جاگ آ جاتی ہے, یعنی کہ رات کو اگر انہوں نے 8 گھنٹے سونا ہے تو اس میں 8 دفعہ 9 دفعہ اٹھنا ہے ڈر کے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ کمال کا نسخہ ہے. وہ تخم بالنگو اور گوند کتیرہ اس کا استعمال شروع کر دیں. انشاءاللہ جب سوئیں گے تو خوشگوار نیند سوئیں گے. اور ایسے افراد مرد ہو یا عورت جنہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہو, تو یہ غصے کو بھی کنٹرول کرتا ہے. صحیح. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ہسبینڈ باہر سے بڑے وہ کام شام نپٹا کے آتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے پریشان ہوتا ہے, تو غصے میں ہوتا ہے, بعض اوقات آتا ہی تھوڑا سا, تو بیوی نے دیکھا اس کا موڈ تو آئے تھوڑا سا نا غصے میں ہے, تو میں نے تو انہیں سوٹ کیا کہنا تھا, کوئی کپڑے ہی لے دیں, کوئی اچھا سا ایک سوٹ لے دیں, یا پھر والدہ کے گھر جانا ہے تو کوئی کام کہنا ہے. لیکن ہسبینڈ آیا بڑے غصے میں, تو آتی بڑا آسان سا کام ہے, آپ دودھ لیں, اس کو ہلکا سا ٹھنڈا کریں, اس میں یہ تخم بالنگو یہ 1 چمچ بڑا والا گھول کے تھوڑی دیر رکھ دیں, اس کے بعد انہیں پلا دیں. انشاءاللہ 10-15 منٹ بعد ایسے آپ کے ساتھ ہنس رہے ہوں گے, آپ ان سے ایک کی بجائے بے شک 2-4 سوٹ ان سے کہہ کے صحیح منگوا لیں. ٹھیک ہے, جو یہ اپنی بات مردوں کے لیے نقصان دہ چیزیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو جو ہے نا ضروری ہے کہ آپ کا گھر میں جو ہے نا میاں بیوی کا تعلق بڑا اچھا ہونا چاہیے. بے شک. اسی طرح اگر بیوی غصے میں ہے تو ہسبینڈ بھی تو اسے شربت بزوری میں ملا کے سندل میں ملا کے پلا سکتا ہے. تو یہ فوری طور پہ اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کے لیے بھی بڑا کمال کا ہے, فوری طور پہ کنٹرول کرتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کل عام جسمانی کمزوری ہے, تو کمزور جتنے بھی پیشنٹ ہیں اس میں سب سے زیادہ وہی ہیں جن کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے, اور وسوسوں میں بھی وہی پیشنٹ ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, ایسے لوگ جن کے اندر گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, دل کمزور ہو جاتا ہے, فیصلہ کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے, تو وہ بعض اوقات کوئی بھی کام کرتے ہیں تو 2-4 دفعہ 5 دفعہ کرتے ہیں, انہیں تسلی نہیں ہوتی. صحیح. اس میں بعض اوقات میں نے دیکھا کہ وضو کر رہے ہوں گے نا تو وضو بار بار ہاتھ دھوئی جائیں گے, تو ہم کہیں گے تو آپ کے واش روم سے نکلنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں گے, تو صابن ان کی کوشش ہوتی ہے ہر چیز ہی دھوئیں. ہاں دھوئیں. اور اسی طرح جب وہ باتھ روم میں بھی چلے جاتے ہیں تو جلدی نہیں نکلتے, یعنی کہ کوئی بھی کام ہے ان کی تسلی نہیں ہوتی. ایون کہ کوئی جگہ خریدنی ہے, کوئی انہوں نے چیز خریدنی ہے نا, تو اس میں بھی بہت زیادہ سوچتے ہیں. یہ جو ہے تخم بالنگو اور گوند کتیرہ ایسے افراد کے لیے بھی سونا ہے, کمال کی چیز ہے. صحیح. اچھا, اب اس کے استعمال کے حوالے سے چاند ایک چیزیں جو ہیں وہ ضروری سمجھتا ہوں میں, کہ بعض جس طرح آپ نے طریقہ بتایا نا کہ اس کو حلوے کے اندر باقاعدہ پاؤڈر بنا کے استعمال کیا جائے, اس کے علاوہ ہم نے تو عموماً یہی دیکھا ہے کہ لوگ اس کو رات کو بھگو دیتے ہیں اور صبح جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے اندر شربت وغیرہ میں ڈال کے. تو دونوں ہی ٹھیک ہیں؟ دونوں طریقے ٹھیک ہیں, لیکن دونوں کی افادیت مختلف ہو جاتی ہے. لیکن گوند کتیرہ جب بھی استعمال کرنی ہو تو اسے نا پاؤڈر کر لیں. صحیح. پاؤڈر کر کے رکھ لیں تو پھر جو ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں, ڈرپوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ طبیعت خراب ہوئی, گرے, ڈرپ لگوائی, ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں نا گرمیوں میں کم از کم 1-1 کلو دونوں پڑی ہونی چاہیے. صحیح.
تو یہ بچوں کو بھی استعمال کروائیں. ایسے بچے جن کا قد نہیں بڑھتا, جو موٹے نہیں ہوتے, ہر ٹائم شکایت کرتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے, ہر ٹائم شکایت کرتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے. اچھا کیسی بات ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے تخم بلنگو میں دونوں خصوصیت رکھی ہیں. اگر جسم کو فربا کرنا ہے تو آپ شربت سندل میں استعمال کروائیں, دودھ میں استعمال کروائیں, ٹھنڈے دودھ میں. اگر آپ نے جسم کو کم کرنا ہے تو پھر گرم پانی میں 1 چمچ ڈال کے پی لیں یا پھر گرم دودھ میں ڈال کے پی لیں. تو یہ وزن کو کم کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں افادیت رکھی ہے. تو اس لیے ایسے بچے جو جسم کو فربا کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا صحت مند ہونا چاہتے ہیں, اکثر ماؤں کو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے. خصوصاً جو لڑکیاں ہوتی ہیں, خواتین جو ہوتی ہیں, بچیاں اسکول میں پڑھتی ہیں, تو ان کی صحت کی وجہ سے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری یہ جو بچی ہے صحیح طرح گروتھ نہیں کر پا رہی, اس کو صحیح خوراک لگتی نہیں ہے. جی, اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, آپ بشارت بھائی دیکھیں کہ اکثر اوقات بچیاں جب جاتی ہیں کالج یا اسکول اکثر بھی ہوش ہو جاتی ہیں یا نکاہت ہو جاتی ہے, چکر آ گیا جی. یا بچے بھی اکثر, وہ کون سے بچے ہیں جو صبح ناشتہ نہیں کر کے جاتے؟ ناشتہ کیوں نہیں کر کے جاتے؟ ان کے اندر جگر کے اندر گرمی ہے. تو اگر وہ تخم بلنگو اور گوند کتیرا یہ رات کو بھگو کے صبح دودھ میں ملا کے یا شربت میں ملا کے پینا شروع کر دیں, ایک تو ان کی بھوک پڑ جائے گی, ساتھ ہی ساتھ یہ جو شکایت کرتے ہیں نا کہ کمزوری ہو جاتی ہے, چلتے چلتے گر جاتے ہیں, تو یہ والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. بے ہوشی والا, چکروں والا معاملہ, یہ اسی ایک دوائی سے ہی ان کا یہ والا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ایسے افراد جو میں نے آپ کو کہا دل کی دھڑکن تیز ہونے کی شکایت کرتے ہیں اور دل ڈوب رہا ہے, گھبراہٹ, بے چینی, اس کے لیے کمال کی چیز ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہمارے پر نعمت ہے, تو اس کا ہمیں نا اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اور دیکھیں جب آپ فٹ ہوں گے تو آپ کا دل عبادت میں بھی لگے گا. آپ نماز بھی پڑھیں گے نا تو بڑی توجہ سے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ کا فٹنس لیول اچھا نہیں ہے تو آپ دین کا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کے اندر سستی ہے نا, تو آپ نماز پڑھتے پڑھتے کچھ بیٹھ کے پڑھ لی, کچھ کھڑے ہو کے پڑھ لی, تو توجہ آپ کی بیماری کی طرف رہے گی. یعنی کہ یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی پیدا کی ہے, ایسی چیز پیدا کی ہے, آپ کے دماغ کو سکون دے گی. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا دماغ سکون میں ہے تو آپ ہر کام اچھے طریقے سے کریں گے, چاہے وہ کاروبار ہے, کوئی بھی معاملات ہیں, اس میں انشاءاللہ آپ بڑے اچھے انداز سے اس کو کر پائیں گے. تو میں جیسے پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں, ہمارا یہ جو مقصد ہوتا ہے چیزیں بتانے کا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں, اور اس کو آگے اگر انہیں فائدہ ہوتا ہے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکے. تو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ کو یہ چیز آگے شیئر کرنی چاہیے, لوگوں کو بتلانی چاہیے. صحیح. بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ نے بڑی عمدہ گفتگو کی اس حوالے سے, خاص طور پہ جو ایسے سوالات تھے جو لوگ یا بعض جعلی حکیم جو ہیں یا یوٹیوبر ہیں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں, آپ نے ان کی بھی وضاحت کی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس حوالے سے خاص طور پہ جو تخم بالنگو ہے اس کے حوالے سے یا گوند کتیرا کے حوالے سے آپ کے کسی قسم کے کوئی ایسے سوالات ہوں تو وہ آپ ہم سے ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.